بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے دعوے کو بے نقاب کرنے اور حقائق سے آگاہی کے لیے غیر ملکی سفراء اور ہائی کمشنرز کو آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کرانے کے لیے وادی نیلم پہنچا دیا ہے۔ تاہم پاکستان میں متعین بھارتی ناظم الامور گوروا اوہالیا نے ان سفراء کے ساتھ LoC پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، LoC کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفراء کے ہمراہ وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا و سارک اور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اس دورے کے دوران سفراء اور ہائی کمشنرز کو بریفنگ بھی دی جائے گی اور وہ متعدد سیکٹرز کا دورہ کریں گے جن میں جورہ، شاہکوٹ اور نوشہری شامل ہیں، اور وہ ان مقامات کا جائزہ بھی لیں گے جہاں بھارتی اشتعال انگیزی کی صورت میں نقصان پہنچا۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کی اور لکھا کہ کتنا اچھا بھارتی کمیشن ہے جو اپنے آرمی چیف کے ساتھ ہی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ DG ISPR نے لکھا کہ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے میں اخلاقی جرات نہیں کہ وہ پاکستان میں ساتھی سفراء کے ساتھ LoC جائیں، تاہم غیر ملکی سفراء اور میڈیا کا ایک گروپ LoC جا رہا ہے تاکہ وہ زمینی حقائق دیکھ سکے۔ ناظرین کرام، قبل ازیں اس دورے سے کچھ گھنٹوں قبل ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کچھ ٹویٹس بھی کی تھیں جس میں دورے کے حوالے سے بات کی تھی۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا دعویٰ محض دعویٰ ہی رہ گیا، بھارت کا کوئی سفارتکار LoC کے دورے پر نہیں آیا اور نہ ہی بھارت نے مبینہ لانچنگ پیڈز کے کوآرڈینیٹس فراہم کیے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ گزشتہ روز ترجمان دفتر خارجہ نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھارتی سفارت خانے نے DG ISPR کی پیشکش کا جواب نہیں دیا۔ یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس اپنے آرمی چیف کے جھوٹے دعووں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی زمینی حقائق موجود نہیں ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ بھارتی حکام جلد جواب دیں گے۔ بعد ازاں ڈاکٹر فیصل کے ٹویٹ کے رد عمل میں ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارت کے پاس اپنے آرمی چیف کے جھوٹے دعوے کو سچ کہنے کا جواز نہیں۔ اگر وہ دورہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمارے دفتر خارجہ سے جگہ کی لوکیشن شیئر کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا کو ان مقامات پر لے جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ 20 اکتوبر کی رات کو DG ISPR نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا آزاد جموں اینڈ کشمیر میں مبینہ طور پر 3 کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ مایوس کن ہے کیونکہ وہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسے کوئی کیمپس نہیں ہیں جنہیں ہدف بنایا گیا ہو، جبکہ پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن اگر یہ ثابت کر سکتی ہے تو غیر ملکی سفارتکاروں اور میڈیا کو اس کی جگہ لے لیا جائے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ بھارتی آرمی چیف بپن راوت نے آزاد کشمیر میں واقع وادی نیلم میں مبینہ دہشت گرد کیمپس تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جسے پاکستان نے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ بھارت کو مبینہ ٹھکانوں سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا کہیں۔ ناظرین اکرام، دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک کے سفارتکاروں کو بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے ان مقامات کا دورہ کروانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ بھارت کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانا مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم سے عالمی توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ناظرین اکرام، واضح رہے کہ 20 اکتوبر کو آزاد جموں اینڈ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال شیلنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان اور 6 شہری شہید ہو گئے تھے۔ بعد ازاں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے سماجی رابطے پر کیے گئے ٹویٹ میں بتایا گیا تھا کہ بھارتی فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید جبکہ دیگر 2 زخمی ہوئے۔ ISPR نے مزید بتایا تھا کہ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے جواب میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 بھارتی فوجی ہلاک جبکہ دیگر 9 زخمی ہو گئے تھے۔
بیان میں بتایا گیا کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی کے باعث 2 بھارتی بنکرز بھی تباہ ہو گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ پاکستان کی مؤثر کارروائی کے بعد بھارتی فوج نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ بھارتی فوج نے لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ناظرین اکرام، ٹویٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ بھارتی فوج کو سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی سے پہلے سوچنا چاہیے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہوئے فوجی اصولوں کا احترام کرنا چاہیے۔